کبھی تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، باتیں شاندار کرتا ہے، ہنستا ہے، مگر جب وہ جاتا ہے نا، تم اندر سے خالی محسوس کرتے ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہاری خوشی، تمہارا سکون آہستہ آہستہ چرا گیا ہو۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک انسان وہ نہیں ہوتے جو چیخ کر یا غصے میں نقصان پہنچاتے ہیں، نہیں، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو مسکرا کر تمہیں توڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارا یقین ختم کر دیتے ہیں اور تمہیں ایسا محسوس کراتے ہیں کہ غلط تم ہی ہو۔ یہی ہیں وہ خاموش قاتل جو جسم کو نہیں، تمہارے دل اور دماغ کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، کبھی کولیگ کے روپ میں، کبھی دوست، کبھی رشتہ دار، اور کبھی کوئی بہت قریبی انسان۔ ان میں 3 چیزیں عام ہوتی ہیں۔ پہلی، ہمدردی کی کمی، انہیں تمہارے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تم روتے رہو، ٹوٹتے رہو، ان کے لیے وہ بس تمہاری کمزوری ہے۔ دوسری، یہ بہت منصوبہ بندی سے چلتے ہیں، یہ جلد بازی نہیں کرتے، پہلے تم پر بھروسہ جیتتے ہیں، پھر تمہاری کمزوریاں جانتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہی کمزوریاں تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تیسری نشانی، سوشل ماسک، یہ دنیا کے سامنے بہت شریف، مددگار اور خوش اخلاق نظر آتے ہیں، لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچا دکھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ معصوم بن کر نکل جاتے ہیں، چاہے قصور انہی کا ہو، کیونکہ یہ لوگ کبھی اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور سب کو یقین بھی دلوا دیتے ہیں کہ غلط تم ہو، اور ہم ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں شاید وہ بدل جائیں، شاید ایک دن انہیں احساس ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے انہیں احساس ہوتا ہی نہیں، کیونکہ احساس ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے بچا کیسے جائے؟ پہلا قدم، اپنی حدود واضح کرو۔ اگر کوئی تمہاری عزت یا اعتماد توڑتا ہے تو اسے موقع دینا بند کرو۔ دوسرا، بحث مت کرو، کیونکہ وہ بحث جیتنے کے لیے نہیں، تمہیں کمزور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تیسرا، اپنے ارد گرد کے اچھے سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ خطرناک لوگ ہمیشہ اکیلے انسان کو نشانہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ لوگ دوسروں کی کمزوری پر پلتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی حدود مضبوط کر لیں، نہیں کہنا سیکھ لیا اور اپنے اندر کے سچ کو مان لیا، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم خود پر شک کرو، لیکن تم ان کے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر سکتے ہو۔ طاقتور ہونا مطلب دوسروں کو کنٹرول کرنا نہیں، طاقتور ہونا مطلب ہے اپنے سکون کی حفاظت کرنا۔ زندگی میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی ایسے زہریلے، چالاک یا بے احساس انسان سے ملتا ہے، لیکن اصل امتحان وہ شخص نہیں، اصل امتحان یہ ہے کہ تم خود کو وہاں سے کیسے نکالتے ہو۔ کچھ لوگ زہر بن کر آتے ہیں، لیکن وہی زہر تمہیں مضبوط بھی بناتا ہے۔ تم سیکھتے ہو، سنبھلتے ہو، اور ایک دن وہی زخم تمہاری طاقت بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر خطرناک انسان کے مقابل ایک باشعور، بیدار انسان ہوتا ہے، اور وہ تم ہو سکتے ہو جب تم سیکھ لیتے ہو کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں فاصلہ رکھنا ہے، اور کہاں بس خدا حافظ کہنا ہے۔ تب تم کسی کے کھیل کا حصہ نہیں رہتے، تب تم اپنی زندگی کے کپتان بن جاتے ہو۔ اگلی بار جب کوئی تمہاری روشنی کم کرنے کی کوشش کرے تو بس مسکرا کر دل میں کہنا تم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میں جاگ چکا ہوں۔ خطرناک لوگ اپنی چالاکی پر فخر کرتے ہیں، مگر سمجھدار لوگ اپنی خاموش طاقت پر، اور یہی طاقت تمہارے اندر ہے۔ خطرناک لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اپنے اندر کے انسان کو مضبوط کرو، کیونکہ جب تم خود مضبوط ہو جاتے ہو تو دنیا کے سب سے خطرناک لوگ بھی تمہارے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سادہ سا نتیجہ، ایک سبق جو تم ہمیشہ یاد رکھو، ہر زخم تمہیں کمزور نہیں بناتا، بلکہ تمہاری طاقت بنتا ہے جب تم اس سے سیکھو۔ اپنی حدود رکھو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اور سچائی کے ساتھ زندہ رہو۔ جب تم اپنے اندر کی روشنی کو مضبوط کر لیتے ہو تو کوئی بھی شخص تمہیں گرا نہیں سکتا۔ زندگی میں جب بھی کوئی تمہاری قدر کم کرے یا تمہیں کمزور رکھنے کی کوشش کرے، خود سے یہ کہو، میں سیکھ رہا ہوں، میں مضبوط ہو رہا ہوں، اور میں اپنی عزت واپس لے رہا ہوں۔ یہی اصل فتح ہے، دشمنوں سے نہیں، اپنی کمزوریوں سے لڑ کر جیتنا۔